بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ فاتحہ سے آغاز کیا تو آج انشاءاللہ پہلی آیت پہ بات ہوگی اس سیشن میں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ الحمد یہ حمد بھی ہے اور اس میں شکر کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ حمد تو کسی بھی کام کی تعریف اور توصیف ہوتی ہے، جیسے اللہ کے نام سے آغاز کرنا، کھانا کھا لیا تو پھر الحمدللہ، پانی پیا تو پھر الحمدللہ۔ ایک نعمت ملی ہمیں، اس کو استعمال کرنے کے بعد، اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور جہاں تک شکر کی بات ہے کہ جو نعمت ملتی ہے نا، اس نعمت کے ملنے کے بعد آدمی شکر کا کلمہ بھی کہتا ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب آپ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک ان نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر آپ نہ شکری اور نہ قدری کرو گے تو اللہ پاک ان نعمتوں کو چھین لے گا۔ فرمایا الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اس اللہ کے لیے ہیں، اس رب کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ عالم، عالمین، یعنی کہ ایک عالم نہیں ہے، کئی عالم ہیں۔ جس طرح کے روایات میں آتے ہیں 18,000 مخلوقات ہیں۔ اگر 18,000 مخلوقات ہیں تو 18,000 عالم ہیں۔ اور رب کا معنی ہے پیدا کرنے والا، پالنے والا، روزی دینے والا، تدریجی طور پر ہر ایک کو صحت دینے والا، اس کو بنانے والا، سنوارنے والا، ترقی دینے والا۔ اور رب کا معنی یہ بھی ہے تربیت کرنے والا۔ اور اللہ سے بڑھ کر کے مستقلاً کوئی بھی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، تربیت کرنے والا بھی نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نصرت کرنے والا، مددگار بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ مستقلاً، حقیقتاً بھی اللہ ہے اور مستقلاً بھی اللہ ہے۔ حقیقتاً کا مطلب یہ ہے کہ حق ہی یہی ہے، حقیقت ہے ہی یہی ہے کہ اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ اور مستقلاً کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں، ہمیشہ، ہر موقع پر، کسی بھی سچویشن میں اگر حقیقی طور پہ مدد ہوتی ہے تو وہ مالک حقیقی ہی کرتا ہے۔ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا، سارے جہانوں کو روزی دینے والا، سارے جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں، پرندوں کا جہان ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ پرندے ہیں اور یہ کیوں ہیں، یہ کیسے ہیں۔ اگر پرندے موجود نہ ہوں تو زمین میں حشرات الارض ایسے زہریلے بھی ہیں جو ان پرندوں کی خوراک بنتے ہیں۔ اگر پرندے نہیں ہوں گے تو زمین میں زہر پھیل جائے گا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ مکھیاں ہیں، یہ فلاں چیزیں، اگر وہ چیزیں نہ ہوں جو جراثیم کھا جاتی ہیں، جو ان کی خوراک بن جاتی ہے، تو پھر بھی ماحول جو ہے بدبودار ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک نے کائنات کے نظام کو بیلنس کیا ہے۔ یہ تعریف اس اللہ کی ہے۔ اول تعریف بھی اللہ کی ہے، تعریف، اور آخر تعریف بھی اللہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی پالنہار ہے، اور ہم اسی ہی کی تعریف کریں گے، اسی ہی کی عبادت کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں پہ اڑتا جا رہا تھا، تو زمین میں کھڑا ایک چرواہا تھا، اس کی نظر پڑی آسمان پہ، اور اس نے دیکھا اور کہا سبحان اللہ، تعریف کی، اے اللہ تو پاک ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس نے جب یہ کہا تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو وہ تخت نیچے آ کے ٹھہرا، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو کیا کہہ رہا تھا؟ وہ آدمی کہنے لگا میں نے تو یہ کہا۔ وہ کہنے لگے ایک بار اور کہو۔ پھر اس نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تیرا یوں اس اڑتے تخت کو دیکھ کر کے رب کی تعریف کرنا کہ اللہ اڑا رہا ہے، ہوا لے جا رہی ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے، تو یہ تمہارا کہنا اور کرنا میرے ہوا سے اڑنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی تعریفیں جو ہے، اس سے زبانیں جب رطب اللسان رہے گی، وہ کہنے والے نے، کسی نے کہا ہے نا، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام سے، اور نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام سے، یعنی کہ کانٹے بھی ہو وہاں بھی آرام آ جاتے، نیند آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے یاد سے لو لگائی ہوتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امیہ بن خلف ہے، دوسرا کافر ہے، تیسرا کافر ہے، مارتے مار کے تھک گئے، بلال مار کھا کھا کے نہیں تھکا۔ بلال پھر کہتا ہے احد 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 کی صدائیں دے رہا ہے۔ اللہ کا نام ورد زبان ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کیوں؟ اللہ کی یاد اور ذکر میں مصروف اور محو تھے، تو ان پہ ان کے تشدد کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا جب پہاڑ بنے رہے، وہ مار کے تھک گئے، اور وہ تشدد کر کے تھک گئے۔ عرب کا وہ تپتا ہوا صحرا،
وہ چلچلاتی دھوپ، آگ برساتا شعلے برساتا سورج، اس میں لوہے کی زرہ ان کو پہنائی جاتی، ان کی سینے پہ بھاری پتھر کی سلیں رکھی جاتی، ان کو گھسیٹا جاتا، اوباشوں کو اور جو اس طرح کے لونڈے اور شرارتی قسم کے تلنگے قسم کے جو ہوتے تھے ان کے حوالے کیا جاتا، گلے میں رسیاں ڈال ڈال کر کے کھینچتے، لیکن بلال کو وہ جھکانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں؟ قرآن مجید کی وجہ سے انسان مضبوط بنتا ہے، طاقتور بنتا ہے، اور اللہ کے ساتھ عقیدہ اور عقیدت کی وجہ سے، اللہ سے محبت کی وجہ سے آدمی ظالم، جابر اور باطل کے سامنے کبھی دبتا اور جھکتا نہیں ہے۔ اور اس آیت پہ آج اتنا ہی کہنا تھا، انشاءاللہ اگلی آیت پہ آئندہ بات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا